نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت دا کروڑہ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات نے سنو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ اللہ رب العزت نے سانو اتنی نعمت عطا فرمائیاں کہ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر اللہ دیا نعمتاں شمار کرنا چاہو تو تسی نہیں شمار کر سکتے۔ تو ہر نعمت دا شکرانہ ضروری ہے اور شکر دی یہ تعریف ہے کہ جدو بندہ اتنی بات کر دے کہ یہ نعمت منو اللہ نے دیتی ہے تو اس دا شکر ادا ہو گیا۔ بات صرف اتنی ہوئے گی، یہ نہیں آکھے گا کہ میری محنت یا اس دے اندر میرے تدبر دا کوئی عمل دخل ہے، میری کوئی کاوش ہے، چونکہ جدو نعمت اللہ دیندہ ہے تو وہ بغیر معاوضے دے دیندہ ہے، تو انسان دا حق ہے کہ شکر ادا کرے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ سمجھان لی ایک بات کی تھی، فرماندے نے کہ انسان دی بھی عجیب صورتحال ہے کہ ساری زندگی اپنے رب دا کھا کھا کے ادھے دند گر جاندے ہیں، اتنا کھاندہ ہے کہ دند گر جاندے نہیں۔ فرماندے نے اجے بھی اللہ دا شکر گزار نہیں ہوندہ، اجے ہی سمجھدا ہے کہ اللہ نے میں نے کچھ نہیں دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقہ سکھایا ہے امت نو، چونکہ آپ چاہندے نہیں کہ میرا ہر امتی شکر گزار ہو جائے، تو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جدوں بھی نظر رکھو اپنے تو نیمیاں وال نظر رکھیا کرو، اچھاں وال نظر رکھیا کرو۔ فرمایا پھر تسی شکر گزار ہو جاؤ گے کہ جدوں بندہ اچھاں وال ویدہ ہے کہ اس نو اللہ نے 2 مربع زمین دیتی ہے، ایدے کل گڈی ہے، کوٹھیاں نے، مال و دولت ہے، میرے کل نہیں ہے، اگرچہ اودے کل بھی بڑا کچھ ہوندہ ہے لیکن اتنا نہیں ہوندہ تو وہ دل جس دے تھوڑی جی ناشکری والا شعبہ آئے گا۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دا خوبصورت طریقہ ہے کہ اچھا وال نظر رکھے ہی نہیں، وہ اپنے تو نیمیاں وال نظر رکھے، پھر کی ہوئے گا کہ پھر اس نے احساس ہوئے گا کہ اللہ نے منو زیادہ عطا کیتا۔ اس بارے بھی شیخ سعدی ہی بات نقل کر دینے کہ میں سفر کر رہا ہاں تو سفر کردیں میری جتی ٹوٹ گئی۔ فرماندے نے میں دمشق دی جامعہ مسجد دے دروازے تے پہنچیا، دل نے تھوڑا جا شکوہ اللہ رب العزت تے کہ میرے کو اگر 2 جتیاں ہوں دیاں
چلو ایک ٹوٹ گئی ہاں دوئی پا لما ہاں فرماندے تھوڑا جا شکوہ دل جہاں کہ اللہ نے میں نے جتی نہیں دیتی فرماندے جدوں میں مسجد دے دروازے تے گیا ایک بندہ بیٹھا ہاں وہ دے پیر ہی کوئی نہ تو آدھے نے کہ میں وضو کیتا اور اللہ دے حضور سر جھکایا کہ یا اللہ میرے پیر سلامت رکھنا جتی بے شک نہ دینا یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہاں کہ اگر نیویاں وال نظر رکھو گے تو تسی اللہ دے شکر گزار ہو جاؤ گے ہون چونکہ اکثر احباب پڑھے لکھے نے تو جڑا آدمی اللہ دی نعمت شکر کرے انہوں لفظ آکھا جاندہ ہے شاکر کیا کیا جاندہ ہے اور قرآن کریم دے اندر ایک لفظ ہے شکور کی لفظ ہے احادیث دے اندر بھی ہے تو شاکر اس بندے نو آکھیا جاندہ ہے جڑا اللہ دی نعمت تے شکر کرے اور شکور اس نو آکھیا جاندہ ہے جڑا دکھاں تے بھی شکر کرے شاکر تو ہے نعمت ملنے تے شکر کرے گا اور شکور ہے دکھ آئے تو پھر بھی شکر کرے لیکن قرآن کریم نے بات کی تھی وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشَّكُورِ کہ شکور لوگ تھوڑے ہیں ویسے تو شکر والے بھی تھوڑے ہیں تو شکور اور تھوڑے ہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ میری عادت ہاں کہ جدو دکھ ہویا چاہے سکھ ہویا میں اللہ دا شکر کردہ ہاں اور اگے فرماندے نے کہ دکھاں تے میں تھوڑا جا زیادہ خوش ہوندہ پھر وہ آپ دے الفاظ پکے پکے ہونے شروع ہو گئے کہ بھئی دکھ جڑے ہیں نہ دی کیا بات ہے اکثر یہ بات کر دے ہاں اور پھر اس تے الفاظ زیادہ سختی ہو گئی کہ فرمانا شروع کر دیتا کہ منو سکھ نالو دکھ اچھے لگ دے حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب اچھ لکھیا ہے کہ ایک دن آپ دی ملاقات سیدنا امام حسن مجتبہ دے نال ہو گئی تو یہی لفظ درائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے منو دکھا نالو سکھ نالو دکھ اچھا لگا تو آپ رسول اللہ دے بیٹے ہیں حیدر کرار دے بیٹے ہیں تو آپ نے فرمایا ابو ذر اے نہیں ٹھیک گھبرا گئے کہ اگی ساری زندگی بات کر دے رہے کسی نے روکیا نہیں ہے ہر صاحب روکدہ بھی نہیں ہے روکن والا بھی کوئی ہوندہ ہے اور وہ اللہ نے اس سے انعام کیتا ہوندہ ایسا تو روک کے انہوں نے کیا ابو ذر صحیح باتیں ہے اللہ دکھ دے وے پھر بھی شکر کر اللہ سکھ دے وے پھر بھی شکر کر بندگی دی تو ترتیب ہی خوبصورت ہے تو دکھا نو زیادہ پسند نہ کر رب دی عطا نو پسند کر جے تینو دکھ دے وے تاں خوش ہو جا سکھ دے وے پھر بھی خوش ہو جا بات شکر دی ہو رہی ہے میں اسے پاس سے رہا ہاں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چارج کیتی ہے کہ یا اللہ میں جدو تیری نعمتاں ویدہ ہاں تو بہت زیادہ نہیں اور میں جدو شکر وینا تو تھوڑا ہے تو میں نو شرم ہوندی ہے کہ میں شکر نہیں سیدہ کر سکتا تو کی کرا مولا کریم اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ شکر کرنے تے عاجز ہو جانا ہی اصل شکر ہے کہ جدو انسان سمجھے کہ میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے شکر دی جتنی نعمتاں کھا رہے ہاں اتھے عاجزی کرنا کہ واقعی جتنا شکر کرنا چاہیے دا اتنا میں نہیں کر سکتا تو اللہ پاک نے فرمایا اصل شکر ہے یہ جڑے دوست قرآن کریم پڑھ دے ہیں یا جنہوں یاد ہے تو سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ نے اللہ رب العزت نے روح زمین دی بادشاہی عطا فرمائی
پرندے تے حکومت، جانوراں تے ہوا آپ دی مرضی نال چل دی. تو آپ نے لفظ کی بولے اللہ دی بارگاہ رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی، کہ یا اللہ تو مینوں توفیق عطا کر کے میں تیرا شکر ادا کرا. اس لیول سے چلے گئے کہ گویا تیری توفیق تو بغیر میرے کو شکر ادا ہو سکتا ہی نہیں. تو یہ شکر بڑا خوبصورت اعلیٰ شعبہ ہے. حدیث پاک میں پڑھ کے پھر اصل ٹاپک 10 منٹ ہو جائے گا پورا. تو امام حاکم نے المستدرک دے اندر حدیث پاک نقل کی تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی قوم بنی اسرائیل دا ہے، اس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی تھی، اور کیتی اس طرح کہ سارا دن روزے رکھتا ہے اور ساری رات نفل پڑھتا ہے. اس انداز 500 سال گزارے اس. اللہ کریم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی طرف وہی فرمائی کہ اس میرے بندے نے پوچھو میرے کو کی طلب کردہ ہے، مانگ لے جو چاہتا. اس بندے نے عرض کی تھی کہ میں نے صرف ایک چیز چاہی دی مالک، کہ جدو موت آئے تو تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں، اور کچھ بھی نہیں چاہیے. ایسا ہی ہویا کہ اس سجدہ ریز ہاں اللہ کریم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے حکم دیتا کہ ہون روح قبض کر رہا. فوت ہو گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے میرے فضل و کرم نال جنت چلا جا. وہ خاموش ہو گیا، لیکن اس نے دل لے بات آئی بھئی وہ میری عبادت کتھے گئی. اللہ فرما رہا ہے میرے فضل و کرم نال جنت چلا جا. یار نا یہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک طریقہ دسنا، 10-15 منٹ میں گلاں کرنی ہیں، یہ تو میں نے ویسے دے دے میں ضروری دینے ہاں. اے شعبہ اصل چھے نات والے تو پیسے سٹے کوئی کباہت نہیں. او اللہ دا کلام نہیں پڑھ رہے ہوندے، او دنیا دے انسان دا لکھا پڑھ رہے ہوندے. اللہ دا کلام ہوئے یا رسول اللہ دا ہوئے، یہ آداب سپیشل ہے، یہ مسئلہ ہے. تو یہ ضروری اگر کرنا اتر رکھ دے. دوسرا ہے کہ بھی یہ اتنی ضرورت نہیں، اگر تسا عمل کر لیا تو تواڈے پیسے آ گئے. تسی آج دے دن شکر ہی کر لیا، جس تک بات شروع ہو رہی ہے وہ میرے کور ہو گئے. ٹھیک ہے، تو جے اے نہ ہویا تو پھر کوئی نہ ہوئے. ٹھیک ہے، تو بات کی میں کر رہا ہوں. اللہ کریم نے فرمایا میرے بندے میرے فضل دے نال جنت چلا جا. اس دے دل چے بات آئی بھی میں 500 سال عبادت کی تھی، تو میری عبادت دی تو گل ہی کوئی نہیں ہوئی. اجے بھی اللہ فرما رہا ہے میرے بندے میرے فضل نال جنت چلا جا. اللہ پاک نے پھر فرمایا میرے بندے میرے فضل و کرم نال جنت چلا جا. جدو دوسری تیسری دفعہ ہویا حکم، تو پھر اس دے منہ نکلیا کہ میرے مالک او میری عبادت کتھے گئی. تو اللہ کریم نے فرمایا فرشتیاں نو بھئی پھر اس نے عبادت تولو، کوئی میری ایک نعمت بھی اگے رکھو پلڑے سے. تو فرشتیاں نے عرض کی تھی مولا کریم کی نعمت رکھیے؟ ساریاں رکھیے؟ اللہ نے فرمایا نہیں کوئی ایک نعمت رکھنی ہے. تو اللہ پاک نے حکم فرمایا چلو بینائی رکھ دیو، اکھی دی دولت جو میں دیتی ہے اے رکھ دیو، ایک پاسے 500 سال دی عبادت رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو رکھی گئی تو بینائی والا پلڑا بھاری ہو گیا، 500 سال دی عبادت او پلڑا ہلکا ہو گیا. اللہ کریم نے فرمایا انصاف تو یہی ہے کہ صاحب نے دوزخ وچ بھیجا جائے، کہ تو میری ایک نعمت دے برابر بھی عبادت نہ ہوئی. پھر اس نے کہ یا اللہ تو بڑا کریم ہے، تو اپنے فضل نال جنت دے دے. اللہ کریم نے فرمایا بھئی میں تو پہلے یہ بات کر رہا ہاں کہ تو میرے فضل و کرم نال جنت چلا جا. حدیث پاک بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ دنیا دا کوئی شخص اللہ رب العزت دے فضل و کرم تو بغیر جنت وچ نہیں جا سکتا۔ اے ہن بات تو بعد ہن اسی تھوڑا جہا ساڈا ایک ٹاپک ہا کہ 10 منٹ ضروری ہے کہ اللہ دے اس جگہ تے ہن حکم آ گیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے ویسے تو خطاب کس نو ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ہے کہ جو اللہ نے آپ نو نعمتاں دتیاں ہیں تو تسی کی کرو؟ انہاں دا چرچا کرو، بیان کرو۔ امت لی کی معاملہ ہا کہ امت نو بھی اللہ رب العزت نے ایک نعمت عطا کیتی ہے اور وہ نعمت کبرا ہے۔ کائنات اہو جی نعمت اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کیتی، نہ کہ کیتی ہے نہ پیدا کرے گا، اور تمام کائنات دیا نعمتاں اکٹھیاں بھی کر لیں جامیں تو اس ایک نعمت دے برابر پھر بھی نہیں ہو سکیں گی۔ اور وہ نعمت کی چیز ہے؟ وہ نعمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھو گے یہ بات اسی انج نہیں کہ اپنے گویڑ نال کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ آدَانْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کہ اللہ دی اس نعمت نو یاد کرو، ایک وقت ہاں تسی دشمن ہے آپس دے اندر، اللہ نے اس نعمت دے صدقے تواڈے دلاں نو جوڑ دیتا، تانوں بھائی بھائی بنا دیتا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شِفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا تسی دوزخ دے کنارے پہنچ چکے ہائے، اللہ نے اس نعمت دے صدقے ادو بچا کے جنت بھیج دیتا تھا۔ وہ ایک کی نعمت ہے کہ اتنی نعمت اللہ رب العزت دے رہا ہے، ایک کی نعمت ہے جس سے اللہ احسان جتا رہا ہے، اور یہ حق بڑھتا ہے احسان جتانا بھی کہ اتنی نعمتاں ہاں پر اس ایک نعمت دے مد مقابل انہوں دی حیثیت کوئی نہ، یہ تمام نعمتاں اس نعمت دا صدقہ ہاں۔ اسی لئے قرآن کریم جدوں اسی دیکھئے غور نال تو وہ ایک کو آیت ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ بھی اللہ رب العزت نے اہل ایمان تے ہی احسان کیتا کہ انہوں نے اپنا محبوب عطا فرمایا، اور ظاہر ہے جس تے احسان ہوئے گا اسے دا کام ہے شکریہ ادا کرے، اور جس تے احسان نہیں ہوئے گا نہ شکریہ ادا کرے۔ جس انہوں نعمت ملی ہے، نعمت دا فیض ملیا ہے، او دا حق ہے شکر ادا کرے۔ جس انہوں نعمت دا کوئی فیض نہیں ملیا اور نہ شکر ادا کرے۔ ایک دوست نے میرے تے ایک دن سوال کیتا کہ بھئی یہ باقی تو اسی تسلیم کر دے ہاں کہ انبیاء دے فائدے ہیں، پر جدو دنیا تو چلے جان تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ ابھی آج کل پارٹیاں ایسیاں چلی ہوئی ہیں تو چونکہ جس طرح دا مزاج اور ذہن دا اور علمی معیار ہوئے پھر اسی طرح دی بات ہوندی ہے۔ منہوں نے کیا بھئی دوست اس طرح ہے کہ نمازاں ساڑھے تے ہوئیاں ہاں 50 فرض، کتنی فرض ہوئیاں ہاں 50 ہوئیاں ہاں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 50 لے کے خوش ہو گئے ہاں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیتا ہاں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہربانی کرو تو یہ زیادہ ہیں تو آپ کم کراؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا تو جا چکے ہاں پر اس امت لی پھر بھی بھلائی سوچی ہے تو یہ ہمیں چلے بھی لوگ جامن پھر بھی بھلا کر دے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 چکر لگائے، 45 کم ہو گئیاں، لیکن احسان اللہ فرما رہا ہے کہ میں مومنت احسان کیتا تو بھی پڑھنیاں 5 ہاں تو ثواب 5 دا ملنا چاہیے دا، لیکن لطف ہے کہ پڑھے 5 ثواب 50 دا اللہ تعالیٰ فرمائے۔ تو احسان حق بندہ اللہ کریم دے بات کرنا کہ بھئی تسی مزدوری تھوڑی کرو، اجرت زیادہ ملے تو حق ہے اللہ پاک دے احسان جتانا۔ امام بخاری حدیث نقل کر رہے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم آئی، انہوں نے صبح تو ظہر تک مزدوری کی تھی،
اللہ پاک نے پورے دن دی مزدوری دے دی تھی. دوسری قوم آئی انہیں ظہر تو عصر تک کم کیتا، اللہ نے پورے دن دی مزدوری دیتی. تیسری قوم آئی انہیں عصر تو مغرب تک کم کیتا، اللہ نے 2 دنوں دی مزدوری دیتی. تو پہلیاں پارٹیاں نے عرض کیتی یا اللہ محنت ساڑی زیادہ مزدوری انہوں زیادہ، اس دی کی وجہ ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا تسی صبح تو ظہر تک کم کیتا، پورا دن نہیں کیتا، تو انہوں پورے دن دی دہاڑی دے دیتی. کرم ہے یا نہیں ہے کرم؟ دوسرے نے ظہر تو عصر تک کم کیتا، انہوں بھی پورا دن نہیں لگایا پر مزدوری پورے دن دی. فرمایا تیسرے آتے میرا احسان ہے، میرا کرم ہے کہ عصر تو مغرب تک کم کرن، مزدوری 2 دنوں دی. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح تو ظہر تک کم کرنے والے یہودی، انہوں دی عمرہ زیادہ ہاں. ظہر تو عصر تک کم کرنے والے عیسائی، انہوں دی اس تو کم عمرہ ہاں. فرمایا عصر تو مغرب تک میری امت کہ ٹائم تھوڑا اور مزدوری اللہ رب العزت نے زیادہ عطا کر دیتی. اور صرف ایک چیز دی نہیں ہے، قرآن کریم گواہ ہے من جا بالحسنت فلہو عشر امثالہا، جڑا ایک نیکی لے کے آئے گا اللہ رب العزت 10 گنا عطا فرمائے. اس امت دی یہ شان ہے کہ کسی جگہ تے ایک نیکی 10 گنا ہے، کسی جگہ تے اس تو زیادہ ہے. آپ غور کرو، ایک نماز گھر پڑھو، ایک نماز دا ثواب. مسجد جماعت نال پڑھو 27 نماز دا ثواب. ایک گنا 10 گنا تو نہ رہی، بات کتنی ہوگی؟ 27 گنا. اگے فرمایا جامع مسجد ہوئے، ابن ماجہ شریف دی حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع مسجد جماعت نال پڑھے 500 نماز دا ثواب. فرمایا مدینہ شریف چلا جائے 50,000 نماز دا ثواب. بیت اللہ شریف جائے 1,00,000 نماز دا ثواب. تو ادھے تو 10 والا شعبہ بھی نہ رہا کہ دہیں 500 گناہ ہو گیا، کہ دہیں 50,000 گناہ ہو گیا، کہ دہیں وہ دی نیکی 1,00,000 گناہ ہو گئی. اور ہر سال خیر من 1000 شہر اس امت نے عطا کیتی گئی کہ ایک رات دی عبادت ہے اور 1000 مہینے دی عبادت نالوں بہتر ہے. 1000 مہینے کتنے بن دے نا جی؟ ایک مہینے 30 دن کریے تو 30,000 دن ہو گئے، تے 30,000 راتیں تے کرے ایک رات عبادت تے ثواب 30,000 دن 30,000 راتی تو بہتر برابر نہیں، خیر من 1000 شہر ہے کہ 1000 مہینے دی عبادت تو افضل. یہ رسول اللہ دا صدقہ ہے. لیلۃ القدر پہلے کسی امت نے اللہ نے نہیں عطا فرمائی. یہ بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تورات اچھ پڑھی ہے. کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نازل ہو رہی ہے. پڑھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام رہنے کہ امت ایسی آئے گی کہ عمل تھوڑا کر سن اجرت اللہ زیادہ دے سن، نیکی دا ارادہ کر سن تاوی نیکی مل سن، اور نیکی کر سن تو ایک نہیں 10 مل سن. اور گناہ دا ارادہ کرن گے تو نہیں گناہ لکھا جائے گا، اور گناہ کرن گے اجے بھی بریک. اللہ رب العزت فرشتہ نے فرماندہ تھوڑی دیر انتظار کرو چونکہ میرے محبوب دی امت ہے. اگر گناہ کر کے نادم و شرمندہ ہو جائے ادھی ندامت نو توبہ شمار کر لیا جائے. توبہ دا لفظ نہیں یادے لیکن صرف شرمندہ ہو گیا کہ اچھا نہیں کیتا تو اللہ فرشتہ نے فرماندہ اے جڑا شرمندہ ہویا ہے اس امت دی ندامت نو توبہ شمار کر لیا جائے. کیا ان باتاں دا سے شکر ادا کر سکتے ہیں؟ حدیث پاک 2-4 حدیثہ میں جلدی سنا دینا کیونکہ یہ تو شعبہ لمبا ہے. آدمی روٹی گھر والے نو کھلائے، کیا بندے دا حق ہے یا نہیں ہے؟ بھئی بیوی نو خرچہ دینا مرد دا حق ہے، اولاد تے خرچ کرنا مرد دا حق ہے، ماں باپ تے خرچ کرنا، بہنہ بھائیوں تے خرچ کرنا. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے میری امت نے شرف بخشیا ہے جڑے پیسے گھر دی ضرورت خرچ کرن گے معاشر دے دن اللہ اس نے صدقہ شمار کر لے گا. بھئی تو ماں باپ تے خرچ کر رہا ہے، بیوی بچہ تے خرچ کر رہا ہے، بہنہ بھائیوں تے خرچ کر رہا ہے، اس نے بھی صدقہ شمار کر کے یہ نیکیاں دے اندر شامل کر دیتا جائے گا. کسی امت ایسا احسان و اکرام نہیں ہے، یہ رسول اللہ دی امت احسان و اکرام ہے. ایباں دا کج لینا یہ تو بھی انوکھا کام ہے
کہ باقی امتاں گناہ کریں دروازے تے لکھیا جائے رات اور اسر گناہ کیتا ہے، نال کفارہ بھی لکھیا جائے کہ صاحب نے اے گناہ کیتا ہے، این کرے گا تو گناہ ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ دا امتی کروڑا گناہ کرے دروازے تے کوئی نہ لکھیا جائے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مشکات دی شرح اشیاء اللمات چاہے حدیث نقل کر رہے ہیں کہ صرف ایتھے دی نہیں بات، معاشر دا دن ہوئے گا، اس امت دا حساب پہلے ہوئے گا۔ کیوں ہوئے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعا کی تھی کہ مولا کریم میری امت کمزور ہے تو 50,000 سال یہ تو نہیں کھڑے ہو سکیں گے، تو لہذا جلدی انہاں دا حساب ہو جاوے اور جلدی جلدی جنت چلے جائیں۔ اور اگلی بات کی فرمائی کہ جب تک میں جنت قدم نہ رکھا کوئی نبی نہیں جا سکے گا۔ فرمایا جتنے تک میری ساری امت جنت نہ چلی جائے کوئی اور امت نہیں جا سکے گی۔ تو حساب بھی اس امت دا پہلے ہوئے گا، جنت بھی یہی امت پہلے جائے گی۔ اجے بھی نہ سمجھ آئے، حدیث تو میں پھر پڑھنا اشیاء اللمات والی، حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی ہے، آپ دی امت دا ولی اللہ ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے مجمع چاکرین کوئی صاحب ایسا ہے تخت بلقیس لے کے آئے، قرآن آکر جن کھڑا ہویا، اس نے کہا جناب میں لے آنا۔ آپ نے فرمایا تیرا ٹائم تھوڑا ہے، تو لے آئے گا مجلس برخاست ہون تک، کوئی اس تو جلدی لے آوے۔ قرآن آکر صاحب کھڑا ہو، قال الذی عنده علم من الکتاب، او کھڑا ہے جد کل کتاب دا علم ہا، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ وہ صاحب کھڑے ہوئے کہ حضور تسی آنکھ بند کرو کھول لو تخت ایتھے آ جائے گا۔ تو آپ نے کیتا کھول لیا تخت آ گیا، لیکن اے صاحب حضور دے آخری امتی دے جنت جان تک بھی باہر ہی کھڑا ہوئے گا۔ ادنا ترین امتی سب تو حضور دی امت دا گناہگار شخص جتنے تک جنت نہ چلا جائے، اے آصف بن برخیہ باہر ہی کھڑا رہے گا۔ اس دی مجال نہیں ہے کہ رسول اللہ دے کسے امتی تو اگے چل جائے۔ اور تو کیا حق بڑھتا ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت نے جو فرمانا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بھی اہل ایمان سے اللہ نے احسان فرما دیتا ہے کہ انہوں نے اپنا محبوب عطا کیا۔ تیری میری حیثیت کوئی نہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر ایک دنیا دا واحد، ایک ہی ہستی بس، جنہاں عزرائیل علیہ السلام دے منہ تے تھپڑ ماریا ہے اور اکھ کڑ چھڑی، دنیا کوئی اور نہیں، ایک کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن اے صاحب دعا کر رہے ہیں یا اللہ نبوت نہ عطا کر رسول اللہ دی امت پیدا کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ اسی کوئی دعا نہ کیتی، کوئی کچھ بھی نہ کیتا، اللہ نے صرف اپنے فضل و کرم دے نال اپنے محبوب دی امت پیدا کر۔ کیا اسی اس تے احسان ہے تھوڑا جا ایک دن ایک رات بیٹھ کے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کوریج ہو جائے گی؟ نہیں ہے۔ صحیح بات ہے ادھا شکرانہ پوری زندگی کردہ رہے تو پھر بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ تو اے شکر دی ضرورت ہاں کہ اسی شکر کر دے، لیکن اتھے بات نال اے بھی ضروری ہاں کہ ہر ایک نو دسیا جاندہ کس نعمت شکر کر رہے ہیں۔ وہ نعمت ایسی ہے جدہ شکرانہ کائنات دی تمام نعمتاں تو بڑا بندہ ہے۔ اجے اتھے نہیں سمجھ آ رہی، معاشر دن اور زیادہ آئے گی سمجھ۔ میں وہ حدیث پڑھنا اشیاء اللمات دے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھی، فرماندے نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دا حساب سب تو پہلے ہوئے گا، حساب بھی پہلے ہوئے گا، حساب دی کیفیت بھی جدا ہوئے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا، فرمایا باقی امتاں دا حساب ہوئے گا مجمع عام وچ، ایک صاحب نو کھڑے کیتا ٹوٹل دے گناہ نیکیاں ویڈیو چلا دیتی، وہ خود بھی دیکھ رہا ہے سارے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ آکھے گا میں اس نالوں مر جاندہ میں نے دوزہ کے سیٹ دیتا جاندہ میری عیب لوگ نہ وے دے۔ لیکن رسول اللہ دی امت را ایسا نہیں ہوئے گا۔ کس نعمت نو دیکھا جائے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میرے امت دے آدمی نو بلائے گا۔ اے حدیث مشکات شریف دی شرح اشیاء اللمات دے اندر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی، اللہ اپنی شان دے مطابق وہ بے مثل ذات ہے،
وہ نہیں سانو سمجھ آئے گی۔ تو اللہ سمجھان لئی سرکار نے فرما اللہ اس بندے نو اتنا قریب بٹھائے گا جویں کوئی بندہ کسے دے کن دے نال منہ لا کے بات کردا ہے بھئی تاکہ ہور کوئی نہ سنے۔ تو اللہ میرے امتی نو سرکار نے فرمایا انج کر کے آکھے گا تیرا گناہ ہے، وہ آکھے گا ہے، اے بھی ہے، لیکن تنہائی کوئی ہور نہ امتی دیکھے گا، نہ کوئی فرشتہ دیکھے گا، نہ کوئی انسان دیکھے گا ہور۔ اتنی تنہائی بات ہوئے گی اور پھر ایک گلہ کر کے اللہ پاک فرمائے گا تینوں پتہ نہیں ہے تو میرے محبوب دی امت ہیں میں دنیا تیرے عیباں تے پردے پائے نہیں ظاہر کیتا لوگاں تے، کیا ساڑھے پردے ظاہر ہوندے نہیں ہوندے بھائی؟ غور کریے ایک دن دے گناہ جڑے ہیں اگر وہ لوگاں تے ظاہر ہو جان تو کوئی بندہ ٹران جوگا نہیں رہنا، یہ پوزیشن ہو جائے گی، لیکن اللہ کریم نے محبوب دا صدقہ ساڑھے عیباں تے پردے پا دیتے اور اگے حکم بھی یہ دیتا کہ لوگو تسی لوگاں دے عیب چھپائے کرو اللہ تو اڈے عیب چھپائے گا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اس بندے نے فرمائے گا دنیا تیرے عیباں تے پردہ پایا اور پردہ بھی پا رہے ہاں معاف بھی کر رہے ہیں۔ یہ پوزیشن ہے۔ اچھا کیا باقی امتاں وضو نہیں کر دیا نہیں، لیکن ایک کی امت ہوئے گی معاشر دن وہ امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہ دے وضو دے آزاد چو نور نکلے گا۔ اور یہ صحابہ نے سوال کیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان کیویں ہوئے گی کہ رسول اللہ دا امتی ہے، لکھاں کروڑاں ارباں امتی، آپ کیویں پہچانو گے کہ میری امت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات نہ کرو، دنیا دا ہر شخص جان لے گا رسول اللہ دا امتی جا رہا ہے۔ فرمایا ساری امتہ دے وضو دے آزاد چو نور نہیں نکلے گا، ایک میری امت نو اللہ شان عطا فرمائے گا، یہ ہاتھ دھوندے ہونگے انہوں دے ہتھا چو نور نکلے گا، چہرے دھون والے دے چہرے چو نور نکلے گا، پیر دھوندے نے پیرہ چو نور نکلے گا۔ فرمایا اے علامت کسے امت چ اللہ اور نہیں پیدا کرے گا۔ اور ایک اور حدیث سے مثال دیتی بھی کالے گھوڑے ہون تے کچھ گھوڑے چٹے ہون جنہ دے متھے چٹے ٹنگا چٹیاں، فرمایا کالیاں چو جدا کر لو گے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ دیر ہی نہیں لگ دی کالیاں گھوڑیاں چو چٹے متھے والے ٹنگا چٹیاں والے ایک منٹ سے جدا کر لینا۔ فرمایا انہیں میری امت جدا ہو جائے گی۔ پھر اگلی بات کی فرمائی، فرمایا جنت دے اندر 120 صفحہ ہونگی، کتنی صفحہ؟ فرمایا میری امت دی 80 ہونگی اور 40 صفحہ تمام نبیاں دی امتہ ملا کے ہونگی۔ اے رسول اللہ دی امت انعام ہے۔ میں نے مختصر بات عرض کی تھی، میری اپنی بھی خواہش بھی آدھا گھنٹہ بہت ہے، دوسرا یہ ہوندی ہے کہ یاد ہو جائیں گلہ کوشش کی کرنی ہے۔ یہ آخری لفظ ضروری ہیں کہ جس امت نو اللہ ایسا نبی دے وے تو پھر وہ غیران دے طریقے اپنائے نہیں، اس نے مر جانا چاہیے ہے، اس بندے نے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ رسول اللہ جیسا نبی اللہ عطا کرے۔ اور او دیاں آداماں کسے دی یہودیاں والیاں ہون، کسے دی عیسائیاں والیاں ہون، کسے دی ہندوان والا طریقہ ہوئے۔ میں جدو کدی وینا لوگوں نے بیٹا ہوندہ ہے وہ دروازے تے شرعی ٹنگیا ہوندہ ہے، اتنی شرم ہوندی ہے کہ امتی رسول اللہ دیتے نو اتنا حیاء نہ آیا کہ ہندوان دا طریقہ شریع ٹنگنا آج تک احساس نہ ہو سکیا کہ رسول اللہ نے کی طریقہ سکھایا ہے۔ اگر اللہ بیٹی دے وے اور بیٹا دے وے کی کرنا ہے، کسی کو پوچھی لینا ہاں تو ایک ایک شعبہ سکی کیتا اسی سانو رسول اللہ نظر ہی نہ آئے۔ صحیح بات تو ہے ہاں کہ سانو نبی پاک انج نظر ہم دے کہ اور کوئی نظر نہ ہوں گا۔ بات تو یہ نہیں ہونی چاہیے دیا کہ رسول اللہ جیسا کائنات چ اللہ نے پیدا نبیاں کوئی نہیں کیتا، تو رسول اللہ جیسا طریقہ اگر اور بہتر کسی اور کل ہوندہ تو فاروق اعظم تو رات پڑھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی پڑھ رہے ہو کہ یا رسول اللہ تورات ہے؟ فرمایا تورات دا نبی موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے انہوں میری پیروی کرنی پوے گی۔ تو جتھے انبیاء نو رسول اللہ دی پیروی کرنی پوے اتھے امتی ہو کے غیران دی پیروی کرے، پھر عزت پا لے گا؟ کدی عزت نہیں پا سکے گا، ہمیشہ ذلت اچ رہے گا۔ رسول اللہ دا امتی ہوئے اور مرضی رسول اللہ دی نہ کرے۔ یہ سوچ لے یہ 4 دن گزر جان گے، کئیاں دے گزر گئے، ساڑھے بھی پتہ نہیں کوئی 4 سا ہے یا نہیں، لیکن صحیح بات ہی ہے
سب تو سونا نبی پاک ساڈا، سب تو سونا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا، اداواں سب تو سونیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں، اس جیسی کسی پیغمبر دیاں اداواں نہیں ہیں۔ امتی دا حق یہی ہے شکر دا کہ جویں نبی پاک چاند نہیں 4 سال گزار لے، اگر آپ دی مرضی کر گیا پھر خوش نصیب ہے، اپنی مرضی کیتی تو گزر ہی گئے، اوکھے سوکھے غریباں دے بھی، امیراں دے بھی، بدصورت لوگاں دے بھی، خوبصورت دے بھی، ہاں جی، لیکن نہیں، خوش قسمت وہی ہے جس نے اپنے پیغمبر نو خوش کر لیا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دعا ہے، اللہ پاک مینوں بھی، اللہ آپ نو بھی حضور دی غلامی زندہ رکھے، اور اللہ اسے تے ہی سانو موت عطا فرمائے۔ آپ بیٹھے رہو، آپ دا جو سیٹنگ ہے، میں چونکہ وعدہ کیتا ہاں بابیاں نال، بھئی میں ایک محفل تو دوسری تے نہیں جاندا، اے بابے کول کھڑے نے، اے مڑ بابے جدو بہ جانتے اے وہ محفل نہیں لیا لی ہاں، اس اعتبار نال اسی 12 تو پہلے گھر جا کے سائن لینا ہاں، ٹھیک ہے؟ جدو اسی دوسرے واقعے بے دوئے نفل پڑھ لے کرو اذانہ تو پہلے، تے آپ نہ پڑھئے تو جھوٹا کم ہویا یا نہ ہویا، یہ بات ہاں، ان آکھت جیسے لے آ جاؤ۔ آپ جناب بیٹھو، آپ پورے ماحول انجے بہت جو میں بیٹھنا چاہیے دا، تے میں ایدو ہو کے نکل سا تاکہ ایدلا بھی شعبہ خراب نہ ہو، ٹھیک ہو گیا؟ تے میرے لیے آپ دعاواں کر دینا، تے ناراض نہیں ہونا، بس۔